اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے، ہمارا جو رزق ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا آج کا موضوع ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان کے حوالے سے معاشرے میں جو تفرقات ہیں ان کو ختم کرنے یا کم کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، زکوٰۃ کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے، زکوٰۃ کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بھی ہم اپنے موضوع جو ہمارے اسکالرز ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عہد حاضر میں آج کے دور میں اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کس درجہ یہ اہمیت اختیار کر گئی ہے آج کی جو ہماری صورتحال اس وقت عہد حاضر کی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب اس میں حکومت کی جانب سے کیا پالیسیز سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارا اسلامی جو فقہی جو سلسلہ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام صاحب علم شخصیت علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ آج ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی بھی ہے، پاک اور صاف ہونا بھی ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، پیارے محبوب ان سے زکوٰۃ لے لیجئے اور ان کے صدقات دینے کے بعد ان کے لیے تطہیر قلب کے لیے دعا کیجئے اور ان کے مال کو پاک بھی کر دیجئے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھوتری، اضافہ اور گروتھ بھی ہے، جیسے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں، پھر اس میں ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا ملتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ کا معنی اضافہ بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب پاکیزگی کس چیز سے؟ پاکیزگی مال کی، یعنی جب ہم مال کماتے ہیں تو کماتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی خطا بھی انسان سے ہو سکتی ہے جس سے وہ واقف نہیں۔ جب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو خطا کے ذریعے جو اس سے مال کمایا گیا اللہ اس کے مال کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو پاکیزگی، طہارت، اضافہ، بڑھوتری، ان سارے معنی میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں خطا کی اگر بات کی جائے تو وہ دانستہ غیر دانستہ دونوں میں آتی ہے یا غیر دانستہ میں؟ نہیں، غیر دانستہ تو کسی صورت بھی آپ کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی ناجائز ریسورس کو استعمال کر کے اگر دانستہ بندہ یہ کام کر رہا ہے پھر تو وہ سخت گناہگار ہے، اور ایسے حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال میں زکوٰۃ دینا بھی گناہ ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی غلط انداز میں کمایا ہوا۔ یہاں دانستہ کی بات نہیں ہے، غیر دانستگی میں انسان کو معلوم نہ تھا، یا اس نے کوئی ایسا مال کمایا اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، اس نے جھوٹ بول دیا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے، لیکن ہمیں اس سے پھر بھی بچتے ہوئے برائی کی طرف، یعنی انسان نہ بڑھے کہ انسان کہے جی میں سال بھر کماتا جاؤں، کوئی بات نہیں، اینڈ پہ زکوٰۃ نکال دوں گا، جو کمی بیشی ہوگی وہ زکوٰۃ سے نکل جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ انسان سے ممکن ہے کہیں غیر دانستگی کے اندر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو اس کے علم میں نہ تھا۔ زکوٰۃ نکالنے سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دے گا، اور اس کے لیے جو معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے اندر 2 باتیں پوشیدہ ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے ہم مال کماتے ہیں، اگر اس میں کسی بندے کا حق رہتا ہے تو حقوق العباد اس میں معاف نہیں ہوتے، اس میں انسان سے ہو سکتا ہے کوئی کہنے میں، بات کرنے میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور باقی یہ میل کچیل بھی ہے، اس لیے یہ سید زادے کو نہیں دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ میل بھی ہے، یعنی پیسوں میں سے جو ہم اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، گویا کہ وہ مال کچیل بھی ہوتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ مال جو ایک عرصہ کے گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے، اس مال کو کسی غریب، فقیر، مسکین کے سپرد کر دینا، یہ شرعی طور پہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں وقت سے مراد 1 سال کا گزرنا ہے،
مال سے مراد نصاب کا 2.5% حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے، اور پھر اس کو کسی غریب کے سپرد کرنا، اس سے مراد ملکیت اس کی شرط ہے۔ اچھا، یہ ڈاکومنٹڈ ہے روز اول سے آج تک، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے شرح میں؟ شرح تو ایک ہی چیز ہے جو شریعت نے متعین کر دی، اس کے اندر میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو سونے کی متعین کر دی گئی، کئی شرح ہے، سونے کی 7.5 تولے، چاندی کی 52.5 تولے، اونٹ ہو تو 5 پر زکوٰۃ ہے، گائے ہو تو 30 پر زکوٰۃ ہے، بکری ہو تو 40 پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر کا نظام ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین شدہ ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اس کے اندر وقت کے تناظر سے چینجنگ نہیں آ سکتی کہ کوئی کہہ جائے وقت چونکہ چینج ہو گیا ہے یا آج ضروریات زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم 2.5% سے 3% کر لیں یا 2.5 سے 2 کی طرف آ جائیں۔ اس طرح کمی بیشی کا تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ جو نصاب کی شرح شریعت نے متعین کر دی سونے چاندی اور مال تجارت پر، اسی کے مطابق، یعنی اس میں بنیادی طور پر سونا چاندی ہے اور مال تجارت ہے، یعنی سمن ہے، اس میں پیسے بھی ہیں، کرنسی ہے، کیش پیسے ہیں، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو وہ مال تجارت ہے، تو لہذا سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہوگی تو مال تجارت پر بھی اسی طرح اسی لیمٹس کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے جو شرع کا تعین شریعت نے فرما دیا۔ صحیح، بہت خوبصورت اور مفصل جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔